السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ہر قسم کی تحمید و ستائش، کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان کے درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر. حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے اسلام کے اندر جو بزرگوں کا احترام، بوڑھوں کی عزت کرنا سکھائی گئی ہے، اس کے حوالے سے چند گزارشات کروں گا. ویسے بھی ہمارے معاشرے میں جو بڑی ایسی خرابیاں یا بڑی برائیاں جنم لے رہی ہیں، ان میں سے ایک خرابی بغیر کسی کو دیکھے، کسی کی شخصیت کا لحاظ رکھے بغیر جو تنقید ہے، یہ بہت پھیل رہی ہے. اور ایک بندہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے کون ہے، اس کی کیا خدمات ہیں، یا مجھ سے بڑا ہے. لوگوں، ہمارے خاص طور پہ ہم اپنے بعض مسائل میں اس قدر آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور ان دنوں میں خاص طور پہ جو انتخابات کے، یہ کل الیکشن کا دن تھا، ان دنوں میں یہ جو اختلافات ہیں، اب ان اختلافات کو لوگوں نے پتہ نہیں حق و باطل کی جنگ بنا رکھا کہ ایک طرف پتہ نہیں اسلام ہے، دوسری طرف اسلام ہی نہیں. اور اس قدر شدید جنگ کا نام دیا گیا ہے کہ ایک بندہ اس میں جھوٹ، فراڈ، دھوکہ بازی جو بھی چاہتا ہے کر رہا ہے. اور جو بندہ، دیکھیں، الگ ایک الیکشن، ایک بندے کو منصب ملنا ہے، ایک ذمہ داری ملنی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت سعد کو بلایا، کہا سعد، آپ کو میں کوفہ کا، بصرہ کا گورنر بنانے لگا ہوں، بغیر ووٹوں کے، بغیر الیکشن کمپین چلائے. تو کہا میں آپ کو گورنر بنانے لگا ہوں. انہوں نے کہا اتنا بڑا ظلم میرے اوپر آپ نہ کریں.
اس قدر زیادہ سختی میرے اوپر نہ کریں. دیکھیں جس کو یہ ذمہ داری مل گئی اصل پریشانی اس کے لیے ہے. دیکھنے کو سننے کو یہ بات بڑی ہے کہ فلاں بندے کو یہ عہدہ مل گیا ہے، لیکن اصل پریشانی بھی اسی بندے کے لیے ہے کہ جس نے اس منصب کو، اس ذمہ داری کو نبھایا کتنا ہے. سوالات اسی سے ہوں گے. اور دیکھیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ شہید ہو جاتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زیادہ مقام تھا صحابہ کرام میں، لیکن جیسے ان کو یہ خبر ملتی ہے کہ لوگ اس بات کی تلاش میں ہیں کسی کو خلیفہ بنایا جائے، سیدنا علی نے اپنا گھر کا دروازہ بند کر لیا اور لوگوں سے ملنا ختم کیا. پھر لوگوں نے ان کے گھر جا کے کہا کہ علی آپ آئیے، مسلمانوں کی حکومت، یہ خلافت آپ سنبھالیے. پھر کہا فلاں بندے سے پوچھیں فلاں بندے کی اس بارے میں کیا رائے ہے. یعنی وہ چاہتے تھے کہ اگر کوئی اور بن جائے تو مجھے اعتراض کوئی نہیں ہے، لیکن اگر یہ ذمہ داری وہ سمجھتے تھے اگر مجھے ملے گی سوالات کا سامنا مجھے کرنا پڑے گا. تو میرے بھائی اس پہ ہمیں اپنی گفتگو، خاص طور پہ ہمارے وہ محلے دار جن کے ساتھ ہم نے رہنا ہوتا ہے، ان اختلافات کی وجہ سے ہم ان سے تعلقات خراب کر لیتے ہیں. ہم رشتہ داری کو نہیں دیکھتے، رشتہ داری ختم کر لیتے ہیں. یہ چند ایک یہ سیاسی معاملات میں دیکھیں، یہ اختلافات کریے، جو آپ کی رائے ہے آپ کو مکمل آزادی حاصل ہے، لیکن ایک دوسرے کا احترام. خاص طور پہ جو آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ بوڑھوں کے حوالے سے، بزرگوں کے حوالے سے، کہ ہمارے معاشرے میں ایک نوجوان اپنی اس قدر مصروفیات کے اندر ہے کہ وہ اپنے گھر کے بزرگ کے پاس بیٹھنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. ایک بزرگ کو اس بات کی ضرورت کم ہے کہ اس کے بڑھاپے کے اندر وہ اخراجات ملتے رہیں، کھانا پینا ملتا رہے. جیسے ایک بزرگ کو ان باتوں کی ضرورت ہے، اس سے کہیں بڑھ کے اس کو ان باتوں کی بھی ضرورت ہے کہ وہ تنہائی میں نہ بیٹھا رہے، وہ بیچارہ صرف اپنے آپ سے باتیں نہ کرتا رہے، اس کے پاس بیٹھ کے اس کے دکھ، اس کی پریشانیاں، اس کے معاملات وہ بھی سنے جائیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پہ یہ تاکید فرمائی بوڑھوں کے حوالے سے. ایک حدیث سنیے، آپ نے فرمایا جب لوگ سفر کریں، کسی بھی جگہ جمع ہو جائیں اور نماز کا ٹائم ہو جائے، فرمایا امام کون بنے؟ فرمایا سب سے پہلے دیکھیں قرآن کا قاری کون ہے. قرآن کا قاری ہے اس کو حق ہے. اگر قرآن کا قاری مل گیا پھر بوڑھا بھی نہیں دیکھنا، پھر عالم دین بھی نہیں دیکھنا، پھر بڑے سے بڑا سردار بھی نہیں دیکھنا، یہ حق قاری کا ہے. لیکن اگر قرات کے اندر سارے برابر ہیں اور دینی معلومات میں سارے برابر ہیں، قریب قریب ہیں، تو فرمایا اس کے بعد جس کا حق ہے وہ تم میں سے بوڑھا بندہ، بزرگ بندہ، اس کو مصلی پہ کھڑا کیا جائے. اس حدیث کے اندر ایک بزرگ کا، ایک بوڑھے شخص کا شریعت کے اندر احترام بتایا گیا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 3 صحابہ کرام ایک مقدمہ لے کر آئے اور تینوں بھائی اپنے بھائی کے حوالے سے بات کرنے لگے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فلاں بندے کے حوالے سے ہمیں شک ہے کہ ہمارے بھائی کو اس نے قتل کیا ہے. جب یہ معاملہ کرنے لگے، یہ بات چیت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنے لگے، تو سب سے چھوٹا جو بھائی تھا وہ پہلے بولا، اس نے گفتگو شروع کی. تو آپ نے فرمایا کبر الکبر، فرمایا بڑے کا احترام کیجیے، بڑے کی عزت کریں، بڑے کو پہلے بولنے دیں. یعنی بڑوں کی موجودگی میں نوجوانوں کا، چھوٹوں کا حق یہ ہے، ان کو چاہیے اس بات پہ عمل کریں کہ جب بڑے بات کر رہے ہوں توجہ سے ان کی باتوں کو سنیں، ان کو یہ ادب، ان کا یہ احترام کریں کہ ان کی بات پہ کاٹے نہیں، ان کے درمیان بولے نہیں. اور یہ ادب صحابہ کرام کو کیسے حاصل تھا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور بات میرے ذہن میں آئی. آپ نے ایک دن سوال کیا، کہا لوگوں کو بندہ بتائے گا کون سا وہ درخت ہے جس
درخت کے پتے گرتے نہیں ہیں۔ کوئی بندہ اس کا سوال کا جواب دے گا؟ صحابہ کرام خاموش رہے، اور آپ نے فرمایا یہ درخت کھجور کا ہے، اس کے پتے نہیں گرتے۔ آپ نے جواب خود دے دیا۔ جب مجلس ختم ہوئی، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ وہ کہنے لگے ابو جان اس سوال کا جواب تو مجھے آتا تھا، میں نے جواب نہیں دیا۔ تو عمر نے کہا اے بیٹے اگر اس مجلس میں تو جواب دیتا تو میرا وہاں ایک بڑا ادب ہوتا، میرا بڑا احترام ہوتا کہ عمر کے بیٹے نے یہ جواب دیا ہے۔ لیکن عبداللہ نے کیا کہا؟ کہا ابو جان میں اس لیے نہیں بولا کہ بڑے بیٹھے تھے، بزرگ بیٹھے تھے، وہ نہیں بولے تو میں نہیں بولا، اگرچہ مجھے سوال کا جواب آتا تھا۔ صحابہ کرام جو نوجوان تھے ان کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی تربیت یہ کر رکھی تھی کہ بڑوں کی موجودگی میں جہاں مجلس کے اندر بزرگ بیٹھے ہیں، آپ چھوٹوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بیچ بیچ میں باتوں کو وہ بولیں۔ ہاں اگر کوئی کس سے کو بات کرتا ہے نوجوان سے، میری باتوں کا میرے بھائی ہر چیز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو نوجوان ہے ان کا بڑوں کے مقابلے میں ان کی کوئی عزت کوئی احترام نہیں ہے۔ دیکھنا اسلام نے دونوں باتوں کو بیان کیا ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ومن لم یوقر کبیرنا۔ چھوٹوں کی بات یہاں پہلے کی، فرمایا جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا، یہ وہ بندہ ہمارے طریقے پر، ہمارے انداز پہ جو ہمارا مسلمانوں کا طرز عمل ہے اس طرز عمل پہ وہ نہیں ہے۔ لیس منا، اس کا یہ مطلب نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بندہ ہماری امت سے ہی نہیں، یعنی وہ اسلام سے ہی نہیں۔ ان لفظوں میں سختی ضرور ہے لیکن اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اسلام کا طرز عمل بوڑھوں کا احترام کرنا ہے، اسلام کا طرز عمل چھوٹوں پہ شفقت کرنا ہے۔ جو یہ کام نہیں کرتا وہ اس کام میں مسلمانوں کا اسلام کا طرز عمل وہ نہیں اپنا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے بوڑھوں کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا جب ایک بزرگ کے سفید بال ہو جاتے ہیں، اس سفید بالوں والے بزرگ کا اللہ تعالیٰ اتنا حیا کرتے ہیں کہ جب وہ سفید بالوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بات سے حیا کرتے ہیں کہ اس کی دعا کو، اس کی پکار کو رد کرے۔ جب اللہ تعالیٰ اس سفید داڑھی والے بزرگ اس کی دعا رد نہیں کرتے تو ہم نوجوانوں کو تو یہ بات سوچنی بھی نہیں چاہیے کہ ان بوڑھوں کی ہم بے عزتی کریں۔ اللہ معاف کرے، ان بوڑھوں کو گالیاں دیں، ان بوڑھوں کو دھکے مارے جائیں، اور ان بوڑھوں کی بات بات پہ گستاخیاں ٹوکا جائے ان کو بات بات پہ، اور ان کو یہ باور کرایا جائے کہ آپ کو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک انداز بیان کیا، فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی وہ ذات ہے اے انسان جس نے کمزوری کی حالت میں، اے انسان تجھے پیدا کیا، تو بچہ تھا، تیرے میں طاقت پاور نہیں تھی، ثم جعل من بعد ضعف قوة، اللہ فرماتے ہیں پھر اس بچپن والی کمزوری کے بعد ہم نے انسان کو جو جوانی دے کے قوت دی، اور اس قوت کے بعد ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس جوانی والی قوت کے بعد ہم نے انسان تجھے بڑھاپا دے کے پھر دوبارہ کمزوری دی، بڑھاپا دے دیا۔ اور اس طرح کے معاملات قرآن نے ایک جگہ یہ بھی کہا، کوئی کہا کہ انسان تیری زندگی کے مراحل ایسے ہیں، ایک بچپن تھا، اس وقت بھی باتوں کو تو جانتا نہیں تھا، لیکن جیسے جوانی آئی تیرے پاس باتوں کا علم آیا، تیرا حافظہ مضبوط اور تجھے باتوں کی اچھی سمجھ آ گئی، لیکن جیسے ہی عمر بڑھتی گئی، جیسے جسم کمزور ہوتا گیا ایسے حافظہ کمزور ہوتا گیا، اور بعض اوقات ایک بزرگ ایک بات کرتا ہے دوسرے منٹ میں دوسری بات کرتا ہے، ایک وقت ایک چیز اس نے مانگی ہے، دوسرے منٹ میں اس نے کہا کہ مجھے وہ چیز دی جائے، حالانکہ وہ چیز پہلے کھا چکا ہے یا پہلے وہ چیز منگوا چکا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے انسان
ایک وقت میں ہم تجھے دوبارہ ایسا کر دیتے ہیں کہ تو کوئی بھی جاننے والا نہیں ہوتا. تجھے ایک بات اس قدر بولنا شروع ہو جاتی ہے کہ 1 منٹ پہلے کہی بات تجھے یاد ہی نہیں رہتی. تیرا حافظہ اس قدر کمزور ہو جاتا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر بڑوں کا ادب بتاتے ہوئے اللہ نے کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. کہا اے انسان تیرے والدین کا خاص طور پہ ذکر کیا. کہا تیرے والدین جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں اور بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں تب اے انسان اپنے والدین کو کبھی بھی اف نہ کہے. یہ اف کا کلمہ میرے بھائی ایسا کلمہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی بھی تنقیص، تھوڑی سی بھی تنقید. کہا اسلام نے کہا اے انسان اپنے بوڑھے والدین کو تجھے یہ کہنے کا بھی حق نہیں ہے. اور یہاں یہ بات نہیں کہی کہ وہ بوڑھے صحیح بات کر رہے تھے غلط بات کر رہے تھے. میرے بھائی صرف اسلام نے یہ کہا کہ جب آپ کے والدین آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیں تب آپ ان کی بات کو نہ مانیں. لیکن ساتھ ہی اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ ان کی بات کو تو نہ مانیں لیکن حسن سلوک کا دامن کبھی بھی ان کے ساتھ مت چھوڑیں. اب اس بات کو میں سمجھاتا ہوں کیا مفہوم ہے اس بات کا. کہ مثلا اگر ایک والدین بچوں کو یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کر، تو اب یہ بات ایسی بات ہے کہ یہ بات والدین کی نہیں ماننی. لیکن اسلام کہتا ہے کہ والدین اگر اتنی بری بات بھی کہہ دیں تو پھر بھی اولاد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان پر تنقید شروع کر دیں. آپ جاہل ہو، آپ مشرک ہو، آپ فلاں ہو. اولاد کو پھر بھی حق نہیں. کہا بات نہ مانو، ان سے حسن سلوک پھر بھی کرو. لیکن اگر میرے بھائی سوچیں اگر والدین اگر ایک نوجوان کو ایک ایسی بات سے منع کر رہے ہیں جو والدین کو لگتا ہے کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، تو میں اپنے نوجوان بھائیوں سے بڑی درد کے ساتھ دل سے یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے اگر اپنے والدین کی بات کو صرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہوئے کہ ہمارے والدین کا اسلام کے اندر احترام ہے کہ جو یہ کہیں گے ہم نے اس بات کو ماننا ہے. آپ یاد رکھیں اسلام کی بات کو مانتے ہوئے والدین اگر ایک کاروبار سے آپ کو منع بھی کرتے ہیں اور ایک کام سے منع بھی کرتے ہیں آپ نہ کریں، اللہ آپ کو اس میں برکت دے گا، اس میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے گا. میرے بھائی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اللہ کی عزت میں سے اللہ کی عزت کرنے میں یہ بات شامل ہے 3 بندوں کی عزت کرنا. فرمایا بوڑھے بندے کی عزت، یہ بوڑھے بندے کی عزت کرنا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی عزت کرنا ہے. اور اس طرح فرمایا وہ حافظ قرآن جو اپنے حفظ پہ عمل بھی کرنے والا ہے، فرمایا اس کا ادب و احترام کرنا. فرمایا اس کا ادب و احترام بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی کلام کا ادب و احترام ہے. اور تیسرا فرمایا وہ حکمران جو انصاف کرنے والا ہے اس کے لیے دعائیں کرنا، اس کا احترام کرنا، یہ بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا عزت، اللہ تعالیٰ کا احترام کرنے والی بات ہے. تو میرے بھائی اسلام کے اندر یہ بات سکھائی گئی ہے کہ بوڑھے کا ہر صورت آپ اس قدر احترام کریں کہ آج لوگوں کے ہاں ایک نظریہ ہے، لوگ کہتے ہیں یہ جو اولڈ ہوم ہے یہ بنائے جا رہے ہیں، بوڑھوں کے ساتھ ایک معاشرہ اچھا سلوک کر رہا ہے. میرے بھائی ایک بوڑھے کو ایک اپنے بڑھاپے کے اندر اس بات کی اشد ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے بچے، اس کے پوتے اس کے پاس بیٹھ کے باتیں کریں. وہ اپنی فیملی کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنے گھر والوں کے اندر بیٹھ کے ان کی باتیں سنیں اور ان کے ساتھ ایک وقت گزارے. ایک بوڑھوں کو اس وقت اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس لیے آپ نے فرمایا بوڑھوں کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ اسلام کے اندر جو بوڑھا ہے اس کا اس قدر ادب، اس قدر احترام اللہ کے رسول علیہ السلام نے
नौजवानों को खास तौर पे इस बात से रोका, और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे अजीम इंसान, उनके बेटे को आपने इस कदर रोका, फरमाया ए अब्दुल्ला, कभी भी आपने उमर की नाफरमानी नहीं करनी। जो उमर आपको हुक्म दे देंगे उस बात से कभी भी आपने उस बात से टलना नहीं है या उस बात का इनकार नहीं करना है। मेरे भाई, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी ज़िंदगी, आप अजीम पैगंबर हैं। हम सीरत के वाक़यात पढ़ते हैं कि बुज़ुर्ग जा रहे हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनका सामान उठाया है, आपने नहीं देखा कि मेरा मकाम व मर्तबा है, आपने बूढ़ों का सामान भी उठाया है, बूढ़ों की खिदमत भी की है। और हर तरह से एक बात को अच्छी तरह से समझें कि बूढ़ा अपने बुढ़ापे की उम्र में अगर कोई ऐसी बात कह भी देता है तो नौजवानों को बुरी लगती है, तो मेरे भाई आप उन बातों को अच्छे से बर्दाश्त करें, उस पर हौसला रखें और अल्लाह ताला से अजर की उम्मीद रखें कि जो नौजवान बात बात में रोज़ाना कुछ ऐसे काम करता है अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने महल्ले के अंदर, जो नौजवान इस हवाले से मशहूर है, ये वो नौजवान है जो महल्ले के बूढ़ों का बड़ा एहतराम करता है। जहाँ एक बुजुर्ग जा रहा है, कोशिश करता है कि उससे कहता है कि बुजुर्गो आप आगे चलें, और इस कदर अदब करता है, अगर कोई बुजुर्ग जा रहा है उससे सामान पकड़ लेता है। मैं कहता हूँ जब एक बुजुर्ग वक़्त निकाल के ऐसे नौजवानों के लिए, वो उनके रिश्तेदार हो या महल्लेदार हो, उनके लिए दुआएं करते हैं, वो बड़ा खुशनसीब नौजवान है। इसी तरह अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ास तौर पे बूढ़ों के हवाले से ये वाज़ेह हुक्म दिया जंग के अंदर, फरमाया ऐ लोगों, अगर जंग के अंदर एक बूढ़ा दुश्मन बन के भी आ जाए, फरमाया औरतों पे हमला न करो, बच्चों पे हमला न करो, फरमाया एक बूढ़ा भी दुश्मन बन के भी आ जाए, फरमाया उसके साथ भी ना लड़ो, उसको कत्ल ना करो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मेरे भाई, अगर एक काफर गैर मुस्लिम बूढ़े का अगर इतना अदब सिखाया है मुसलमानों को, तो जो बूढ़े, जो बुजुर्ग हमारे इस्लाम के अंदर नमाजें पढ़ने वाले, वो अल्लाह से डरने वाले, वो नमाजी बुजुर्ग, उनको तंग करने वाले वो नौजवान, या उनकी गुस्ताखियाँ बेदबी करने वाले वो नौजवान, तो किस कदर बदनसीब हैं। हमें तो कोशिश करनी चाहिए एक नौजवान इस बात की तमन्ना करे कि मुझे ऐसा वक्त मिले, मेरे पास ऐसी सहूलियात हों, या ऐसा मेरे पास मुझे मौके मिले कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने महल्ले के, अपने ख़ानदान के, जहाँ भी कोई हमारी बरादरी जमा होती है, ईद का मौका है, कोई शादी का मौका है, जहाँ भी है, एक नौजवान अपना सहन बना लेता है कि जहाँ बूढ़े बैठे होंगे मैं उनके पास बैठ के उनकी बातें सुनूंगा। और मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इस बात का भी तजर्बा किया है कि एक बुजुर्ग जिस फील्ड के अंदर उसने ज़िंदगी गुजारी है, एक 40 साल 50 साल उसने एक कारोबार के अंदर, एक जॉब के अंदर एक ज़िंदगी गुजार दी है, आप उसके पास बैठ के जब उसी से मुतल्लिक़ा बातें करेंगे, वो बड़ी खुशी के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ अपने तजर्बात, अपने वाक़यात शेयर करेगा। लेकिन एक बुजुर्ग के सामने बैठ के जब आप वो बातें बयान करेंगे, आप उसमें गुफ्तगू करेंगे जो उस बूढ़े की समझ में आने वाली नहीं है उस बुजुर्ग की, तो ये मजलिस, इसमें वो बुजुर्ग कभी भी मुतमईन नहीं हो सकता, खुश नहीं हो सकता है। इसलिए कोशिश करें, वक़्त निकालें कि इन बुजुर्गों के पास बैठ के इनकी बातें सुने। और ख़ास तौर पे एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा माशरा, हम एक दौर में बदल चुके हैं, हमारा कल्चर बदल चुका है। हमारे जो बुजुर्ग हैं, इन्होंने एक ऐसे वक़्त में इन्होंने ज़िंदगी गुजारी है कि जब इनके बुजुर्ग थे, इन्होंने अपने बुजुर्गों से बड़ी सख्तियों वाला माहौल देखा है। इन्होंने देखा है कि जब हमारे बुजुर्ग कोई सख्ती करते थे, हम खामोशी से बात को सुन लेते थे। हमारे दौर में ये कभी देखा ही नहीं था, कभी किसी बुजुर्ग की गुस्ताखी होते वक़्त और सख्ती वाला माहौल देखा था। आज ये बुजुर्ग, इनकी बात, हमारे बुजुर्गों की ये सोच होती है कि अगर हमने अपने बड़ों की इस तरह बातें सुनी है, हमने सख्ती वाला माहौल देखा है, तो हमारी बातें लोग क्यों नहीं सुनते? आज का नौजवान हमसे उस तरह की बातें क्यों नहीं सुनता?
یہ اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو بزرگ ہیں جس ماحول کے اندر یہ بڑے ہوئے، جنہوں نے زندگی گزاری ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بعض کا ذہن ہوتا ہے کہ ہم بھی اس طرح سختی کریں۔ تو نوجوانوں سے میری بڑی خاص طور پہ میری گزارش ہے کہ ان بزرگوں کا ایسی حالت کے اندر ان کی باتیں سنیں۔ اگر آپ کو بات بری لگی، آپ خاموشی کے ساتھ اس بات کو سنیں، اور اگر ایک مجلس کے اندر ایک بزرگ نے کوئی سختی کر دی ہے، آپ اس بات کو سنیں یا اس مجلس سے اٹھ جائیں۔ یہ ذہن میں بات لائیں ہی نہ کہ کبھی میں نے کسی بزرگ کی بے ادبی کرنی ہے، کبھی میں نے اس کے سامنے بولنا ہے۔ تو اس لیے جب آپ اس بات میں مشہور اور معروف ہو جائیں گے اپنی برادری کے اندر، اپنے محلے کے اندر، یہ نوجوان سارے بوڑھوں کا، سارے بزرگوں کا احترام کرنے والا ہے، تو میرے بھائی وہ نوجوان اس قدر خوش نصیب ہے کہ اب بزرگوں کی دعاؤں کے اندر اس کا ذکر، بزرگوں کی تعریفوں کے اندر، باتوں کے اندر اس کا ذکر، تو اللہ تعالیٰ وہ جو بزرگ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ جب دعا کرتے ہیں اور اس میں کسی نوجوان کا ذکر کرتے ہیں، وہ کانپتے ہاتھ جب اللہ کے سامنے اٹھتے ہیں، تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو رد نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ نوجوان کتنا بد نصیب ہے کہ ایک بزرگ کو اگر تنگ کر کے، اگر ان پر سختی کر کے، یا ان کو اللہ معاف کرے کوئی چھیڑ کے کسی بزرگ کو، یا ان کو تنگ کر کے، بعض نوجوانوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ فلاں بزرگ کو تنگ کرو، وہ آگے سے گالی دیتا ہے، آؤ جا کے اس کو چھیڑتے ہیں۔ اے میرے بھائی وہ بزرگ آپ کو کیا سمجھ کہ اسی غصے کی حالت میں اگر وہ بددعائیں دیتا ہے، آپ کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو بے بس ہے کہ آپ کو پکڑ نہیں سکتا ہے، یا آپ کو اس طرح سختی نہیں کر سکتا ہے۔ صرف اللہ معاف کرے وہ جو گالیاں آپ سن رہے ہیں، وہ جو سختیاں آپ اس سے کروا رہے ہیں، تو سوچیں انہی لمحات کے اندر اگر کوئی ایسے کلمات وہ بزرگ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت کسی کی بات سن سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ یہ جو بددعا والا معاملہ ہے، کوئی تنگ آ کے آپ کے خلاف جملے کہتا ہے، یہ بڑی پریشانی والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس معاشرے کے اندر ایک دوسرے کو، خاص طور پہ ہمیں کسی کی جو بڑوں کی باتیں ہیں، یہ ہمیں برداشت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ان بڑوں کا، ان بزرگوں کا اللہ تعالیٰ ہمیں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے معاشرے میں جو بات میں نے شروع میں کی، میرے بھائی یہ جو الیکشن کا یہ دن جا رہے ہیں، ان اختلافات کو میرے بھائی عام محلوں کے اندر، برادری کے اندر ہم سارا یہ جو برے صغیر کا خاص طور پہ ہم علاقہ ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی رشتے کے اندر جڑے ہوتے ہیں، تو ان اختلافات کو آپ حق و باطل کی جنگیں سمجھ کے ایک دوسرے کے خلاف اس قدر تنقید اور اس قدر زبان درازی نہ کریں کہ آپ ہفتے کے بعد پھر اس کا سامنا نہ کر سکیں۔ اور ان باتوں کے حوالے سے اس قدر میرے بھائی میں نے یہ بات کہی ہے کہ جس کو ذمہ داری مل گئی، جس کو منصب مل گیا، پریشانی اس کے لیے ہے کہ سوالات اس کے لیے ہیں کہ وہ اس ذمہ داری کو کیسے نبھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ وہ ہے، اور ہم اس حوالے سے جواب دہ تھے کہ ہم نے جن لوگوں کا ساتھ دیا یا جن لوگوں کی ہم نے حمایت کی، وہی ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ اس بارے میں اب ان باتوں کے حوالے سے ہم اس قدر ایک دوسرے کے حوالے سے سخت رویے رکھیں، اور جیت کو اس قدر سمجھیں کہ پتہ نہیں کفر و اسلام کی جنگ کے اندر ہم جیت گئے ہیں۔ یہ باتیں نہیں۔ جس کو ذمہ داری ملی، اصل پریشانی، اصل ذمہ داری اسی بندے کی ہے۔ اصل سوالات کا مرحلہ، سختی والا معاملہ، ذمہ داری والا معاملہ اسی بندے کا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ ایک سوال ہے کہ جب خطبہ ختم ہو جائے اور جماعت کھڑی ہونے لگے تو مقتدی کب کھڑے ہوں گے؟ اقامت سے پہلے یا بعد میں؟ جب امام کو آپ دیکھیں مصلی کی طرف آ رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح حدیث ہے کہ لا تقوموا حتی ترونی، کہ تم میں سے کوئی بندہ کھڑا نہ ہو جب تک تم مجھے آتا ہوا نہ دیکھ لو۔ جب آپ امام کو مصلی کی طرف آتا دیکھ لیں، یہ جمعے کی نماز نہیں، ساری نمازوں کی، مصلی کی طرف آتا دیکھ لیں، آپ صف بندی شروع کر دیں۔ دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ
सजदा सहव का तरीका कार क्या है। कोई बंदा अगर नमाज के अंदर भूल जाता है, जो नमाज के अरकान हैं, मसलन क़याम, रुकू, सजदा, तशहुद, ये भूल जाता है। इसमें अगर रुकू कोई भूल जाता है, सजदा भूल जाता है, जिस भी रकत में रुकू भूल गया, सजदा भूल गया, रकत भी दोबारा दोहरानी है और दो सजदे भी करने हैं। लेकिन अगर आम तौर पर जो भूल जाता है ना बंदा, 4 रखते 3 रखते नमाज पढ़ रहे तो दरमियान वाला तशहुद भूल गया, अब इस तशहुद बोलने से सिर्फ वो 2 सजदे ही करेगा। अब 2 सजदे कैसे करने हैं, इसके 2 तरीके हैं। आप तशहुद की सारी दुआएं आप मुकम्मल कर लें, जब आप सलाम फेरने लगे हैं तो सलाम से पहले 2 सजदे कर लें और 2 सजदों के फौरन बाद आप सलाम फेर दें। दूसरा तरीका यह है कि आप दोनों तरफ सलाम फेर दें, अपनी नमाज मुकम्मल कर लें और उसके बाद जो 2 सजदे भूल की वजह से है वो 2 सजदे करके आप दोबारा सलाम फेर दें। ये सजदा साहब के 2 तरीके हैं। और एक सवाल यह है कि अगर किसी रकत के अंदर सजदा रह जाए तो क्या करना चाहिए। तो मेरे भाई, अगर सजदा एक करके बंदा खड़ा हो गया है, मसलन जैसे मैं खड़ा हो गया हूँ और मुझे यकीन आ गया है कि मैं अभी जो जिस रकत से खड़ा हुआ हूँ उससे सजदा बाकी है, तो फौरन मुझे बैठना चाहिए, वो सजदा करके मुझे खड़ा हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर उस रकत को मैं आगे मजीद नमाज को जारी रखूँगा तो वो रकत जिसमें मैंने एक सजदा छोड़ चुका हूँ, वो रकत मुझे नमाज वो दोबारा पढ़नी पड़ेगी। वो रकत अगर सलाम के बाद याद आया है, सलाम के बाद याद आया है कि मुझे एक रकत ऐसी जिसमें मैंने सजदे नहीं किया, फिर आप एक रकत भी पढ़ेंगे, 2 सजदे भी कर देंगे। लेकिन नमाज के अंदर अंदर ही आपको याद आ गया है कि जो पहली रकत है उसमें मैंने सजदे नहीं किया, तो फिर सलाम से पहले एक रकत मजीद आप पढ़ के तो सलाम से पहले या सलाम से पहले बाद 2 सजदे कर देंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना व मरज़ल मुस्लिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी